بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم۔ فیاض حنیف سندھو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ الاعراف آیات 26 اور 27 میں اللہ پاک نے فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کی میں مختصر تشریح پیش کروں گا۔ تشریح سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تفہیم القرآن، جو کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تشریح کے لیے اس میں سے مدد دی جائے گی۔ اس سے پہلے آیات 11 تا 25 میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت مائی حوا کا قصہ بیان کیا کہ کیسے شیطان نے ان کو بہکایا اور ورغلایا۔ شروع سے ہی شیطان اور اس کے جو شاگرد ہیں ان کا یہی سب سے مؤثر حربہ یہی رہا ہے کہ سب سے پہلے انسان کا جو جذبہ شرم و حیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ودیت کیا ہے اس کے اوپر ضرب لگائیں۔ اسی طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو ورغلایا اور ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ اب ان اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب جو تھے ان کی اپنی زندگیوں میں سے ایک پہلو جو ہے اس کو نمایاں کیا ہے۔ اب قصہ حضرت آدم و مائی حوا کے ایک خاص پہلو کی طرف توجہ مبذول کرانے کے بعد اہل عرب کے سامنے خود ان کی اپنی زندگی کے اندر شیطانی اثر، شیطان کے ورگلانے کے ایک نمایاں ترین اثر کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ یہ لوگ لباس کو صرف جسم کی زینت اور موسمی حالات سے بچانے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور اس کی جو پہلی بنیادی غرض یعنی جسم کے قابل شرم حصے جو ہیں ان کو چھپانا، یہ ان کے نزدیک ثانوی سیکنڈری حیثیت رکھتا تھا۔ سر عام برہنہ نہا لینا، سر عام قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جانا، لباس کھل جانے کی صورت میں انہیں ننگا ہونے میں کوئی شرم اور حیا اور کوئی پرواہ نہ تھی اس کی، اور ان کے یہ شب و روز کے معمولات تھے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ بھی ننگے ہو کر کرتے تھے، اور ان کی عورتیں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتی تھیں، اور اس کو یہ ایک مذہبی فریضہ سمجھتے تھے اور اس کو ثواب کا کام سمجھ کر اس کو کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ جو بے حیائی کا جو عنصر ہے جس کو یہ ایک نیک عمل سمجھ کر کرتے تھے، یہ صرف خطاب جو ہے اہل عرب کے لیے عام نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی دوسری بہت سی قوموں جو ہیں وہ بھی بے حیائی کے کاموں میں مبتلا رہی ہیں۔ اس لیے یہ آیات جو ہیں یہ خاص اہل عرب کے لیے نہیں بلکہ عام ہے، تمام بنی آدم کے لیے ہیں کہ دیکھو کہ یہ شیطانی ورغلانے کی ایک کھلی ہوئی علامت تمہاری زندگی میں موجود ہے۔ تم نے اپنے رب کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر اس کے رسولوں کی دعوت سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا، اور اس نے تمہیں انسانی فطرت کے راستے سے ہٹا کر اسی بے حیائی میں مبتلا کر دیا جس میں وہ پہلے تمہارے ماں اور باپ کو مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ اس پر غور کرو تو یہ حقیقت تم پر کھل جائے گی کہ رسولوں کی رہنمائی کے بغیر تم اپنی فطرت کے ابتدائی مطالبات تک کو نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ پورا کر سکتے ہو۔ اب اس کی میں آیات پڑھتا ہوں کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ شاید لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں
پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے۔ جیسے اب یہ مخاطب بنی آدم ہے کہ تمام انسانیت ہے کہ اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، یعنی کہ ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھلوا دیے تھے اور ان کے جذبہ شرم و حیا جو تھا اس کے اوپر ضرب لگانے کی اس نے کوشش کی تھی اور ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ان آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس سے چند اہم حقیقتیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اول یہ کہ لباس انسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی پوشش پیدائشی طور پر پیدا نہیں کی، بلکہ حیا اور شرم کا مادہ اس کی فطرت میں ودیت کر دیا ہے۔ اس نے انسان کے لیے اس کے اعضائے صنفی یعنی کہ پوشیدہ جو اعضاء تھے ان کو صرف اعضائے صنفی نہیں بنایا بلکہ سوات بھی بنایا ہے۔ سوات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے معیوب، جس کے معنی عربی زبان میں ایسی چیز کے ہیں جس کے اظہار کو آدمی کبھی سمجھے یعنی کہ معیوب سمجھے۔ پھر اس فطری شرم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی بنا بنایا لباس انسان کو نہیں دے دیا بلکہ اس کی فطرت پر لباس کا الہام کیا۔ انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کے اس مطالبے کو سمجھے اور پھر اللہ کے پیدا کردہ مواد سے کام لے کر اپنے لیے لباس فراہم کرے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ فطری الہام یعنی کہ فطری طور پر جو انسان کے اندر یہ ودیت شرم و حیا کا جذبہ ودیت کی یعنی کہ یہ روح اس میں ودیت کر دی گئی ہے، فطری الہام کی روح سے انسان کی لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے، یعنی کہ پہلا نمبر جو لباس کا ہے جو اولین ضرورت ہے وہ اس کا یعنی کہ اخلاقی ضرورت ہے، یعنی کہ وہ اپنی سوات کو ڈھانپ کے یعنی کہ اپنے قابل شرم حصے جو ہیں پوشیدہ حصے جو ہیں ان کو وہ ڈھانپے۔ اور اس کی طبعی ضرورت مؤخر ہے، یعنی کہ دوسری جو ضرورت ہے اس کی یعنی کہ اس کا لباس اس کے لیے جسم کی آرائش اور موسمی اثرات سے بدن کی حفاظت کا ذریعہ ہو، یہ اس کی سیکنڈری حیثیت ہے۔ ریش ایسے لباس کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے ریش کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایسا لباس ہو جسم کی آرائش، خوبصورتی اور موسمی اثرات جو ہیں ان سے بچنے کے لیے استعمال ہو، جس میں شرم و حیا کا اپنے پوشیدہ جو اعضاء ان کو چھپانا مقصود نہ ہو، ایسے لباس کو ریش کہتے ہیں۔ اس باب میں فطرتاً انسان کا معاملہ حیوانات کے برعکس ہے۔ ان کے لیے پوشش کی اصل غرض صرف اس کا ریش ہونا ہے، یعنی کہ اس کے صرف ان کی موسمی ضروریات ہیں، جسم کو ڈھانپنا ہے صرف۔ رہا ان کا ستر پوش ہونا تو ان کے اعضائے صنفی سرے سے سوات ہی نہیں ہے، یعنی کہ پوشیدہ اور معیوب نہیں ہے۔ انہیں چھپانے کے لیے حیوانات کی جبلت میں کوئی ایسا داعیہ موجود ہو، کوئی ایسی وجہ موجود ہو کہ انہیں ان کو چھپانے کے لیے وہ شرم محسوس کریں اور اس کو چھپانے کی وہ کوشش کریں، اور اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ان کے اجسام پر کوئی لباس یعنی کہ ایسا تقاضا پورا کرنے کے لیے ان کے جسم پر کوئی لباس پیدا کیا جاتا ہے کہ ان کو جسم پر اللہ تعالیٰ نے قدرتی لباس پیدا کر دیا ہے، اور انسان کے اندر کیونکہ جذبہ فطری طور پر شرم و حیا کا جذبہ رکھا ہے اس لیے اس کے جسم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی لباس نازل نہیں فرمایا۔ اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو لباس سے ڈھانپنا ہے۔ تمہارے لیے لباس کی ضرورت بے عین ہی وہی ہے۔ لیکن اب جب انسان نے شیطان کی رہنمائی قبول کی تو پھر معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ تمہارے لیے لباس کی ضرورت بے عین ہی وہی ہے جو حیوانات کے لیے ریش کی ضرورت ہے، کہ جیسے حیوانات کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپیں اور جسم کی آرائش کا ذریعہ ہو، یہ شیطان اور اس کے شاگردوں نے آج کل کے جو اس کے
زیر اثر لوگ آئے ہیں یا اس کے اثر قبول کرتے ہیں، ان کو ذہن میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ لباس انسان کے لیے ویسی حیثیت ہے جیسے کہ جانوروں کے لیے ہے۔ رہا اس کا سواد یعنی کہ چھپانے والی چیز ہونا، تو یہ قطعی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ جس طرح حیوانات کے اعضاء سوات نہیں ہیں، اس طرح تمہارے یہ اعضاء بھی سوات نہیں بلکہ محض اعضاء صنفی ہیں کہ اس سے پوشیدہ اعضاء ہیں۔ تیسرے یہ کہ انسان کے لباس کا ذریعہ صرف ستر پوشی اور وسیلہ زینت و حفاظت ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس معاملہ میں جس بھلائی تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقویٰ کا لباس ہو، یعنی پوری طرح چھپانے والا بھی ہو، زینت میں بھی بڑھا ہوا یا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، یعنی کہ اتنا بھی انسان کی حیثیت سے بڑھا ہوا نہ ہو اور اتنا بھی کمتر نہ ہو کہ انسان کی حیثیت سے بہت گرا ہوا ہو، فخر و غرور اور تکبر و ریا کی شان لیے ہوئے بھی نہ ہو، اور پھر ان ذہنی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جن کی بنا پر مرد زنانہ پن اختیار کرتے ہیں، عورتیں مردانہ پن کی نمائش کرنے لگتی ہیں، اور ایک قوم دوسری قوم کے مشابہ بننے کی کوشش کر کے خود اپنی ذلت کا اشتہار بن جاتی ہے۔ جو انسان جب خدا کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے یا جو انسان انکار کر دیتے ہیں تو شیاطین ان کے سرپرست بنا دیے جاتے ہیں، پھر یہ شیاطین کو کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا کر کے ہی چھوڑتے ہیں، جیسے کہ سورت کے آخر میں نے پڑھا تھا کہ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ لباس کا معاملہ بھی انسان کی ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں، بشرطے کہ انسان خود ان سے سبق لینا چاہے۔ اوپر جن حقائق کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے انہیں اگر تأمل کی نظر سے دیکھا جائے، یعنی ان پر توجہ کی جائے اور غور کیا جائے، تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لباس کس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ایک اہم نشان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔